بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن 24واں پارہ ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور سچائی کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو سچائی لانے والے اور سچائی پر ایمان لاتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو پہلا گروہ جو ہے اس کا انجام جہنم ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ راہ ہدایت سے ہٹا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور سب امور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو جو کوئی برے عمل کرے گا اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آئے گا، اور جو اچھے اعمال کرے گا اللہ ان اعمال کا اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کی ایک مثال بیان کی گئی کہ جس وقت کوئی شخص سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وفات دے دیتے ہیں، اور پھر جس کے حق میں اٹھنا ممکن ہو اس کی روح کو واپس اس میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور جس کی نیند اسی نیند میں موت لکھی ہو اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی بنا لی ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، یعنی سفارش اللہ تعالیٰ اسی کی قبول فرمائیں گے جس کی سفارش قبول کرنے کا اللہ نے خود فرما دیا، اور جس کی سفارش کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو اگر تم تمام روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھی اکٹھا کر لو کہ اپنے گناہوں کے بدلے میں اس کو فدیہ دے دو، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی عذاب ہوگا وہ انہی کے اعمال کی بنا پر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے رکوع کے آغاز میں اپنے خاص فضل کا، اپنی رحمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر کوئی زیادتیاں کر رکھی ہیں، آپ ان سے کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ پھر دوسرا ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کے سامنے فرما برداری کا اظہار کرو، اس سے پہلے کہ تم پر ایک ایسا عذاب آئے کہ جس روز تمہاری مدد نہ کی جا سکے گی۔ پھر ان آیات میں بندوں کو توبہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد، رجوع کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے چند مناظر کو بیان فرماتے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، کہ جب کوئی شخص وہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں معاملہ کیا، اور میں کن میں سے تھا، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا وہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتے تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا۔ یا وہ یہ حسرت کرے گا عذاب کو دیکھتے وقت کہ اگر اب میرے لیے لوٹنا ممکن ہو تو میں نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن اس وقت کی حسرتیں
کسی کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس میری واضح آیات آ گئی تھی، تم نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور منکرین میں سے ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان لوگوں کو جو اہل تقوی ہیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ پھر آخر صورت تک اب مختلف احوال قیامت، قیامت کے وقت کے جو حالات ہوں گے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہوں گے، اور اس صورت کا آخر جو ہے وہ اللہ کی حمد پر اس کا اختتام کیا گیا۔ صورت غافر یا صورت مومن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اگلی صورت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 40ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 60 ہے۔ مکی صورت ہے، اس کو صورت غافر، غافر کہتے ہیں بخشنے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام صورت غافر ہے۔ اور صورت مومن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں آگے ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے، اس کی مناسبت سے جو آل فرعون میں سے تھا اور وہ صاحب ایمان تھا، اسی مناسبت سے اس کو سورۃ مومن بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس صورت کا مضامین جو ہے وہ یہی ہے کہ حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی کے درمیان مقابلہ، اس کو اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے آغاز میں قرآن مجید کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے آغاز میں۔ پہلی صفت غافر الذنب، گناہ کو معاف فرمانے والے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے، ذی الطول، اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات میں وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو منکر ہیں، اور اگر ہم نے ان کو ظاہری طور پر کچھ آسانیاں دے رکھی ہیں اور ان پر ہماری طرف سے عذاب نہیں آ رہا، تو اے پیغمبر آپ اس چیز سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اس سے پہلے بھی جھٹلایا لوگوں نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور ان کے بعد بھی اور امتوں نے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک ان لوگوں کو پکڑا۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو عرش کو پکڑے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ، یہ جو فرشتے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، یہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ اے اللہ، آپ کی رحمت اور علم بڑا وسیع ہے، تو آپ ان لوگوں کو معاف فرما دیجیے جو توبہ کرنے والے ہیں اور آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کیجیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور جو بھی نیک ہوں ان کے آباء میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان تمام لوگوں کو، اور ان کو عذاب سے بچا لیجیے۔ اور جو شخص اس دن عذاب سے محفوظ رہا، اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بڑی رحمت ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کفار ہیں، وہ پکارتے ہیں کہ جس وقت اہل ایمان
کو ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، وہ تمہارے اپنے نفسوں پر ناراضگی سے زیادہ سخت ہے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے فتکفرون، تو تم بھی کفر کرنے لگتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ حکم، بادشاہت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، تو لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے کچھ احوال کو ذکر فرماتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نمونے رکھے، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے کہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہو، اور وہ قوت میں، طاقت میں ان لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ پھر یہاں قصہ ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان کو ہم نے فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، اور ان تمام لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور تکبر کیا۔ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو آل فرعون میں سے تھا، صاحب ایمان تھا، اس نے کہا کہ کیا تم صرف اس بات سے ایک شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمہارے پاس اس پر واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے، تو اگر تو یہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے جھوٹ کا نقصان انہی پر ہوگا، اور اگر یہ سچے ہیں تو تم پر وہ چیز آ کر رہے گی جس کا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں، جن تم کو ڈراتے ہیں جن چیزوں سے۔ تو فرعون نے اس پر کہا کہ میرے لیے ایک محل بناؤ، ایک بڑی عمارت بناؤ، تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا جو ہیں وہ معاذ اللہ کون ہے، کہاں ہے، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو فرعون بھی اس حقیقت کو جانتا تھا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اس نے بات کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو صاحب ایمان تھا، اس نے کہا کہ میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا ہدایت کے راستے کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم مجھے پکارتے ہو، بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤں کہ جن کو میں نہیں جانتا، اور میں تمہیں پکارتا ہوں ایک ایسی ذات کی طرف جو زبردست ہے، بخشنے والی ذات ہے، تو ہم دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فرعونیوں کا انجام یہ ہوا کہ ان کو ایک عذاب نے گھیر لیا، اور آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، اور جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت فرعون کو یہ خطاب ہوگا، آل فرعون کو، کہ اے آل فرعون، یعنی فرعون کے جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے ان تمام پر، ادخلوا اشد العذاب، کہ داخل ہو جو اس سے سخت عذاب ہے، یعنی یہ تو دنیا میں عذاب ہوا، قبر میں عذاب، تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ اور اس وقت وہ لوگ جو متکبرین تھے، جن کے پیچھے لگ کر کمزور لوگ بھی ان کے پیچھے لگے، وہ بھی ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو ایک کتاب کا، یعنی تورات کا، جو کہ ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو صفت تخلیق ہے، خاص طور پر آسمانوں اور زمین کی، یہ بڑی ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مظاہر بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے رات کو بنایا اور دن کو روشن بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار پکڑی ہوئی ٹھہری ہوئی بنایا، ساکن بن، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور حسین صورتیں بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہی کرنے والی جو ذات ہے تمہاری پروردگار ہے، اور بڑی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کہ جہانوں کے پروردگار ہیں، اور وہی زندہ ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو یکسو ہو کر پکارو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر انسانی تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو نکالا ایک چھوٹے بچے کی شکل میں، پھر تم پختگی کی عمر کو پہنچے، پھر بڑھاپا، اور تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑھاپے سے پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اور تاکہ تم اپنی اس مدت کو پالو، یعنی جو اللہ نے لکھ دی، یعنی جس وقت جس کی وفات لکھی ہوئی ہے، اور تاکہ تم سمجھ سکو، عقل حاصل کر سکو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور موت دیتی ہے۔ تو اب ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی نشانیوں میں جگڑ رہے ہیں، کہ وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، کہ جو بھی وہ معاملہ کر رہے ہیں عن قریب وہ جان لیں گے، کہ جب ان کے گردنوں میں توق ہوں گے اور بیڑیاں ہوں گی، اور جہنم میں کھینچے جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم بتاؤ کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ پھر وہ جھوٹ بولیں گے، بلکہ ہم تو کسی کو بھی نہ پکارتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، کچھ کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور کچھ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اور یہ جو لوگ رسولوں سے مختلف نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ خود سے کسی بھی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، ہاں مگر اللہ کی اجازت سے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے جانور بنائے کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو، انہیں سے کھاتے ہو، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے منافع تمہارے لیے ان میں رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں پھیر پھیر کر اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، تو تم کون سی نشانی کا انکار کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے کہ اپنے سے پہلے جو منکرین تھے ان کا انجام دیکھ لیتے، کہ جب ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی مذاق کے نتیجے میں ہمارے عذاب نے ان کو گھیر لیا، اور جس وقت عذاب کو انہوں نے دیکھا اس وقت وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم پہلے شرک کرتے تھے ہم اس سے کفر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورۃ حامیم سجدہ
یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 41ویں اور نزول کے اعتبار سے 61ویں صورت ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ حامیم سے فرما رہے ہیں، حروف مقطعات سے، اور قرآن مجید کے ذکر سے، اور اس کو سورۃ فصلت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی تیسری آیت میں کتاب اللہ کی صفت آئی ہے، فصلت آیاتہ، کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات واضح ہیں، جدا جدا ہیں، جس کے معنی، مضامین، مقاصد، امثال، قصص بالکل واضح ہیں کہ ان میں کوئی ابہام نہیں۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، اور عربی قرآن ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا، بشیروں و نذیروں، بشارت دینے والے، ڈرانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو منکرین ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں نے اس قرآن سے، اس پیغمبر کی تعلیمات سے اعراض کیا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، اسی کی طرف تم قائم رہو، اور اسی سے کیا کرو، استغفار کرو۔ اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے وہ منکر ہیں۔ تو یہاں خاص طور پر زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کے انکار کا۔ تو زکوٰۃ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح جو ایمان لانے کے بعد جو احکامات ہیں ان پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں خاص طور پر کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ زکوٰۃ کے انکار کو جو ذکر کیا گیا، اور آخرت کے انکار کو، اس سے اس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر وہ مسلمان ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود یہ کہ اس وقت ابھی خلافت کے ابتدائی حالات تھے، ریاست کمزور تھی، لیکن ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ وہی پروردگار ہے جہانوں کا، اور اس نے پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں دیں، اور اس میں اس کا رزق رکھا 4 دنوں میں۔ پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف کہ وہ سارا دھوئیں کا دھواں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو حکم دیا اور زمین کو، ائتیا طوعا و کرہا، یعنی فرما برداری کرو خوشی ناخوشی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرما برداری کرتے ہیں، طاعین، ہم آپ کی طرف آتے ہیں، فرما برداری کرتے ہو۔ اس طرح سے زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی 6 دن۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ نہ ماننے کی وجہ سے انبیاء کی تعلیمات کو جن پر عذاب آیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ قوم عاد جو کہتے تھے کہ من اشد منا قوة، کہ ہم سے قوت میں زیادہ بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، نافرمانی کی صورت میں ان پر ہمارا عذاب آیا۔ اسی طرح قوم سمود کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، ان پر ہمارا عذاب آیا۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ان پر گواہی دیں گے ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں اور ان کی کھالیں جو یہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ اپنی خالیں سے پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گی، ان کی اپنا جسم کہیں گے کہ ہمیں آج قوت گویائی عطا کی ہے اس ذات نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی، اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ پھر قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کفار ہیں کہ جس سے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہاں شور کرو یا کسی بھی طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں کوئی رکاوٹ ڈالنا یا جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں شور کرنا، باتیں کرنا، یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہوگا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان پر فرشتے نازل ہوں گے یہ حکم لے کر کہ اللہ تخافوا ولا تحزن، کہ نہ تو خوف کرو اور نہ ہی غمگین ہو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، اور وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے اور جو بھی تم طلب کرو گے۔ یہ مہمان نوازی ہے من غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اصول کو بیان فرما رہے ہیں اگلے رکوع کے اندر کہ اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے تو تمہارا اس کے ساتھ اچھائی کرنا یہ اس کو تمہارا گہرا دوست بنا دے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی برا کرے تو بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز وہی لوگ پاتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور اس کو وہی پاتے ہیں جو بڑے حصے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مختلف مظاہر کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مزاج کے خلاف ہوں، شریعت کے مزاج کے خلاف ہوں، تو وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ جس کو جہنم میں ڈالا جائے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو ایمان والا ہو کر آئے گا قیامت کے دن؟ تو لہٰذا تم دنیا میں جیسے چاہو اعمال کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن کی شان تو یہ ہے کہ باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے، یہ تو نازل شدہ ہے من حکیم حمید، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو لوگ منکرین ہیں کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے والے۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی میں اتارتے تو وہ کہتے کہ پھر انہوں نے کہنا تھا کہ اس کی آیات جدا جدا کیوں نہیں ہے، واضح کیوں نہیں ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے اور وہ اس سے نابینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں ایک اصول کو بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی اچھا عمل کرے گا وہ اسی کی ذات کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جو برا عمل کرے گا
اس کا نقصان اسی پر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ذرہ بھی بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا اس کی وجہ اس کے اپنے اعمال ہی ہوں گے، انہی کی سزا وہ پائے گا۔ تو یہاں تک بحمدہ تعالی 24ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ 23ویں پارے کے اندر سورۃ صاد میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا، تو وہاں دو لوگ ان کے پاس آئے اپنا ایک سوال لے کر، اور ایسے وقت میں آئے کہ جو ان کے بادشاہ تھے، دربار کا وقت نہیں تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ آیا وہ اپنے اس وقت کے علاوہ میں کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ، کسی کا انصاف کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو وہ دو لوگ آئے تو انہوں نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور پھر اس پر انہوں نے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ آیا دیکھا جائے کہ یہ ایسے وقت میں کہ اپنی بادشاہت کا رعب باقی رکھتے ہیں یا انصاف کے ساتھ کسی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، انہیں معلوم ہو گیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس پر استغفار کیا کہ اگر کبھی مجھ سے ایسا ہو بھی جائے تو میں اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ خاص طور پر وہاں ان کی ایک شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو یہ کچھ حصہ اس میں رہ گیا تھا۔ تو اب 23واں پارہ اور 24ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔